آج چھٹے سپارے کی جو پہلی آیت کریمہ تلاوت ہوئی، جس کا ترجمہ اور مفہوم سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ با آواز بلند بری بات کہنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بری بات کوئی آہستہ کہی جائے تو جائز ہے۔ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ بری بات اسے آہستہ کہنا تو ہے ہی برا، لیکن اسے سب کے سامنے اونچی اونچی آواز سے بری باتیں کرنا یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے چند ایک چیزیں ناجائز ہوتی ہیں۔ کسی شخص کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، کسی شخص کی غیبت کرنا، خواہ زندہ ہو یا مردہ، کسی شخص کی چغلی کرنا، یہ تمام کام قرآن مجید کی اس آیت کی نص سے، قرآن سے منع ہے۔ لیکن فی زمانہ تو لوگ مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے، حالانکہ قرآن مجید کی آیت ہے، پھر حضور کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے عالی شان، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اسے چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، اگر دوسرا شخص اس کا جواب نہ دے تو اس کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی طرف سے اس کا جواب دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو برا کہنے والے جو کچھ بھی کہتے ہیں ان کا وبال جو ہے وہ ابتدا کرنے والے پر ہوتا ہے جب تک کہ مظلوم تجاوز نہ کرے۔ یعنی اس بندے نے پہلے شروعات کی گالی نکالنے کی، کسی کو برا بھلا کہنے کی، تو اس کو تو گناہ ملے گا ہی جو دوسرا اپنی تجاوز کر رہا ہے، لیکن اس سارے کا جو گناہ ہے اس کو بھی ملے گا جس نے اس گناہ کی شروعات کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو اور اس کو برا نہ کہو، سنن ابی داؤد۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی اس جگہ بے عزتی کرتا ہے جہاں اس کی عزت نہ کی جا رہی ہو اور اس کی توقیر میں کمی کی جا رہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے عزتی کرنے والے کو ایسی جگہ بے عزت کرے گا جہاں وہ اپنی نصرت چاہتا ہو، اور جو شخص کسی مسلمان کو ایسی جگہ نصرت اور عزت دے گا جہاں اس کی توقیر میں کمی کی جا رہی ہو اور اس کی بھی حرمتی کی جا رہی ہو، تو اللہ اس کی ایسی جگہ مدد فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد پسند کرتا ہو۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ یعنی ایک بندے کو ایک بندہ پسند نہیں، ایسے ہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں، پسند ہی نہیں ہے، اب بندہ چاہتا ہے کہ اس کے 10 بندے مل کے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسا کام کروں گا تو اس کی بے عزتی میں اور اضافہ ہوگا، تو بندہ وہ اپنی طرف سے حصہ ڈالے، تو فرمایا وہ بندہ خود اللہ تعالیٰ اسے وہاں پہ ذلیل کرے گا جہاں پہ وہ خود چاہتا تھا کہ میری عزت ہو۔ تو جو بندہ کسی کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی عزت کرتا ہے، مدد کرتا ہے جہاں پہ وہ خود چاہتا ہے کہ میری مدد و نصرت ہو۔ تو سورہ نساء آج پڑھی گئی، اس کی آیت نمبر 149 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیں، اگر تم کسی نیکی کو ظاہر کرو یا چھپا کر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت قدرت والا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ تم کسی نیکی کو ظاہر کرو یا چھپا کر کرو، نماز اور روزہ، صدقہ، خیرات، تمام قسم کے نیک اعمال کو شامل ہے۔ فرائض اعلان کرنے چاہیے تاکہ انسان پر ترک فرائض کی تہمت نہ لگے، اور نوافل چھپ کر ادا کرنے چاہیے تاکہ انسان کے اعمال میں زیادہ سے زیادہ اخلاص آ سکے اور ریاء سے بچ سکے۔ سورہ مائدہ کی بھی آیت تلاوت ہوئی۔ سورہ مائدہ کی 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔
اس کا نام ہے مائدہ۔ اس کے اندر آئے سورت کے اندر مائدہ کا ذکر ہے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان، کھانے کو، تو چونکہ وہ کھانے کا اور دسترخوان کا ذکر ہے اس لیے اللہ پاک نے سورت کا نام سورہ مائدہ رکھ دیا۔ اس کی ایک آیت کی پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیں، اے ایمان والو اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ واجب الاحترام عقد کی، عہد کی، وعدے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان وعدہ ہے، دوسرا یہ کہ بندے کا اپنے آپ سے ایک وعدہ ہے، اور تیسرا یہ کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے وعدہ ہے۔ اللہ کا بندے سے کون سا وعدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے ساتھ بندے کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب میں، قرآن مجید میں جو حکم ارشاد فرمائے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے، حضور نے رکنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو کرنا اور ان چیزوں سے رک جانا، یہ ایمان لانے کے بعد بندے کا اللہ سے ایک وعدہ ہوتا ہے۔ کیا میں ایمان لے آیا ہوں، اب میں وہ کام کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، میں ان چیزوں سے رک جاؤں گا جن سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ بندے کا اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے؟ بندہ نظر مان لیتا ہے، منت مانگ لیتا ہے، تو یہ بندے کسی دوسرے کو تو نہیں پتا۔ بندہ کہتا ہے میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ صدقہ کروں گا، یہ منت مانگ لیتا ہے کوئی نہ کوئی، تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے انسان کو پہلی تو بات نظر جائز چیزوں میں مانگنی چاہیے جو جائز ہوں، اور دوسری وہ منت نظر مانگنی چاہیے جو بندہ پورا کر سکے۔ کئی افراد کو دیکھا ہے مشکل میں وہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں تو 200 نفل پڑھوں گا، 500 نفل پڑھوں گا، 1000 نفل پڑھوں گا، یا وہ کہتے ہیں کہ میں تو 10 دیگیں چڑھا دوں گا، پھر بعد میں وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ نمکین دینی ہے کہ میٹھی دینی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نظر مانگنے سے پہلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے یار میری کیپیسٹی کتنی ہے، میں اتنی عبادت کر لوں گا، میں اتنے روزے رکھ لوں گا، یا میں اتنا صدقہ کر لوں گا۔ اس کیپیسٹی کے اندر بندے کو نظر ماننی چاہیے، تو نظر ماننا ضروری ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس پیسے ہوتے بھی ہیں لیکن پھر اتنے خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے، تو اس لیے نظر انسان کو جب مشکل آتی ہے۔ ویسے بھی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو سخی شخص ہوتا ہے وہ تو ہر حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ورنہ فرمایا کہ یہ بیماری کے ذریعے مختلف ذریعے سے بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے، پیسہ تو دیتا نہیں ہے، جب کوئی بچہ بیمار ہو جائے، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا۔ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بندے سے بخیل سے یہ مال نکلوایا جاتا ہے، تو سخی تو ہر حال میں خرچ کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، مولوی کی بات نہیں ہے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، نیک لوگ وہ ہیں سخی جو ہر حال میں تنگ دستی ہے یا خوشحالی ہے، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا دوسرے انسان سے وعدہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے تجارت کرنا، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا، اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون، خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ بعض لوگ یہ آیت وما اہل لغیر اللہ بھی یہ پڑھ کے کہتے ہیں دیکھو اللہ نے فرمایا ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے جانور پہ وہ تو حرام ہوتا ہے، تو تم کہتے یہ جو بکرا ہے داتا صاحب کا ہے، خواجہ معین الدین کا ہے، بابا شادی شہید کا ہے، تو میاں میر سرکار کا ہے، بابا فرید کا ہے، یہ تو حرام ہو گیا ہے۔ تو اس آیت کا یہ معنی ہے کہ بوقت ذبح یعنی ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ جب ذبح ہو گیا اللہ کے نام سے، اب وہ گوشت تقسیم کرو جس کے مرضی اصال ثواب کے لیے۔ ہم کہتے ہیں داتا صاحب کا بکرا، مطلب یہ کہ داتا صاحب کو اصال ثواب کیا جا رہا ہے، اللہ ان کے درجوں کو بلند کرے۔ خواجہ معین الدین کا بکرا ان کے اللہ تعالیٰ درجوں کو بلند کرے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بوقت ذبح جس نے کہا بسم اللہ داتا صاحب، بسم اللہ فلاں بزرگ، وہ حرام ہے، لیکن جب بکرا لیا، جو بھی مرغی ہے کوئی بھی چیز ہے، جب ذبح کی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دی، وہ جائز ہے، وہ پاک ہے، وہ بھی جس کے مرضی اصال ثواب کے لیے کی جائے تو یہ جائز ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں وضو کا حکم بیان ہوا۔ اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تم بے وضو ہو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اسی طرح واجب الاحترام جو وضو نہیں کر سکتا
تو اس کے لیے بھی فرمایا کہ وہ تیمم کرے۔ تیمم جو ہے یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کو حاصل ہے، اس سے پہلے یہ امتوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی۔ یہ بہت بڑی برکت ہے۔ بیمار ہے انسان، اگر پانی استعمال کیا تو بیماری بڑھ جائے گی، جان جانے کا خدشہ ہے، پانی بہت دور ہے، یہ نماز کا وقت گزر جائے گا، یا دشمن ہے وہ جان سے مار دے گا، یا پانی تو ہے کنویں میں لیکن رسی نہیں ہے، ڈھول نہیں ہے، یا پانی بھی ہے، رسی بھی ہے، ڈھول ہے، کنواں ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہاں پہ کوئی درندہ ہے کہ وہاں پہ جائے گا وہ درندہ سے مار دے گا، شیر ہے، چیتا ہے، کوئی بھی درندہ ہے، یا پھر وہاں پہ ڈاکو ہے جو اس کی جان کے در پہ ہے، کنفرم پتہ ہے اسے مار دے گا، لوٹ لے گا۔ ان صورتحال میں تیمم بندہ کر سکتا ہے۔ تیمم کیا کر سکتا ہے؟ تیمم بے وضو ہو تب بھی کر سکتا ہے، اور غسل فرض ہو تب بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ جب یہ صورتحال میں نے بتائی ہے یا اس قسم کی جو صورتحال میں شریعت اجازت دیتی ہے وہ کیا ہے؟ اب تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے۔ وضو میں حناف کے نزدیک میں نے مسائل بتائے تھے کہ وضو میں نیت ہمارے نزدیک حناف کے نزدیک ضروری نہیں ہے، لیکن تیمم جب کرنا بھی نیت ضروری ہے۔ وہ نیت کرے گا کہ میں بے وضو تھا تو میں پاک ہونے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یا میرے پہ غسل فرض تھا لیکن میں بیمار ہوں، وضو کیا تو آپریشن ہوا ہے، اگر میں نہاؤں گا تو آپریشن خراب ہو جائے گا، ڈاکٹر نے کہا ہے، یا میں سردی کی وجہ سے نمونیا ہو جائے گا، مر جائے گا، یقیناً اسے پتہ ہو۔ ایسے نہیں کہ تھوڑی بہت سردی ہو تو بندہ گیا ٹھنڈ لگ گئی میں تیمم کرنا، ایسے نہیں، وہ خاص صورتحال ہے، تو پھر وہ تیمم کی نیت کرے گا، یا میں غسل فرض تھا میں تیمم کر رہا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے، پہلی بار نیت کرنی ہے۔ دوسری چیز، اپنے ہاتھوں کو زمین پہ جہاں پہ مٹی لگی ہو، پاک مٹی، اس کے اوپر ایسے مارے گا، اور اگر ضروری زمین ہے جیسے کہ دیوار ہے تو دیوار کے اوپر بھی اگر مٹی لگی ہوتی ہے پاک مٹی تو دیوار کے اوپر ہاتھ مارے ایسے، پھر اسے جھاڑے، جھاڑ کے اپنے ایسے منہ پہ پھیر لے جائے۔ تیسری بار پھر وہ، یعنی کہ دوسری بار تیسرا مسئلہ ہے اور دوسری چیز ہے، دوسری بار پھر وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پہ یا جس کے اوپر مٹی لگی ہو، جن سے زمین سے چیز ہو، اس کے اوپر ہاتھ مارے گا، ہاتھوں کو جھاڑے گا، یہ نہیں کہ مٹی پوری ملنی ہے بلکہ انہیں اسے جھاڑنا ہے، جھاڑ کے پھر اسے اپنے دائیں بازو پہ ایسے لگائے گا، پھر بائیں بازو پہ ایسے لگا لے گا، تو اس کا تیمم ہو گیا ہے۔ اب وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے اس کو، تو یہ تیمم کے لیے جو واجب الاحترام، یہ تیمم کا معنی ہے۔ اسی طرح واجب الاحترام سورہ مائدہ میں آج حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل، ان کے جو درمیان مکالمہ ہوا تو اس کا بھی آج ذکر جو ہے وہ کیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے دوسرے کو کہا، حابیل کو، تو میں تمہیں ضرور جو ہے وہ قتل کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے کرو، دونوں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ ٹھیک ہے، تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوتی تھی، ایک بچہ اور ایک بچی، بیک بکر۔ پھر دوسرے حمل میں جب کوئی بچہ اور بچی پیدا ہوتی تو وہ جو دوسرے حمل میں پیدا ہوتے تھا، اس کی جو پہلے پیدا ہوتا تھا بچہ بچی، اس کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا۔ نسل انسانی یوں ہی بڑھنی تھی، جو اکٹھے پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی حقیقی تصور کیے جاتے تھے۔ اب جو اکٹھا پیدا ہوتا وہ تو بہن بھائی تھے، لیکن ان میں سے ایک نے کہا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ تو حالانکہ آدم علیہ السلام نے سمجھایا، بھائی نے بھی سمجھایا، لیکن نہیں مانے، پھر کہا قربانی تو جس کی قبول ہو جائے گی وہ بات حق پہ ہوگی۔ چنانچہ قبول دی، جب قربانی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق پہ تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیا، کہ قربانی کو آگ کھا گئی۔ جب اس کی قربانی قبول ہو گئی تو اس نے حسد کیا، حسد کرنے کی وجہ اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا، چنانچہ اس نے قتل کر دیا۔ اب یہ پہلا قتل تھا، دنیا میں پہلا قتل تھا۔ اب جتنے بھی قیامت تک ناحق قتل ہوتے رہیں گے ان سب کا گناہ اس کے زمرے میں جاتا رہے گا۔ قابیل تھا اور حابیل حق پہ تھا، اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، قبر اس سے پہلے نکالی نہیں گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے نظام چلانا تھا، تو آج جو قرآن پڑھا گیا اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، دو کوے آئے، ان نے آپس میں لڑائی کی، وہ لڑے، ان میں سے ایک دوسرے کو مار دیا۔ جب اس نے مار دیا تو اس کوے نے کیا کیا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اس نے زمین کو کریدا، زمین کو کھودا،
جب زمین کو اس نے کھودا اور کھود کے اس نے اس کے اندر کبے کو ڈالا اور پھر آپ کو اس نے بند کر دیا. تو قابیل نے کہا، اس نے کہا قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ ہائے افسوس میں تو اس کبے جیسا بھی نہ ہوا، یعنی میری مت جو ہے وہ عقل کبے جیسی بھی نہیں ہے، کبے نے کیسے دفنایا ہے. تو پھر اس کو نادم ہوا، تو پھر اس نے اس طرح اپنے بھائی کو دفنایا. تو واجب الاحترام قبر کھودنا یہ کبے نے سکھایا ہے، اور یہ پہلا گناہ اللہ تعالیٰ معاف رکھے، جب تک قیامت تک قتل ہوتے رہیں گے یہ اس کے زمرے میں جاتے رہیں گے قابیل کے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک انسان کو بغیر کسی وجہ کے ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرو. تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، کہ جب اس کے پاس بندہ جائے اس کی بیعت کرے اور وہ انسان کو صحیح راستہ دکھائے اور وہ پھر اللہ تک پہنچے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بارہ تیری توفیق سے نماز عشاء ادا کی، نماز تراویح پڑھی، اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. قرآن کی برکت سے، رمضان کی برکت سے مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرما. مالک و مولا قرآن کی برکت سے، رمضان کی برکت سے سب کے رزق میں برکت عطا فرما. سب کے علم و عمل سے عزت آبرو کے اندر برکت عطا فرما. سب کی پریشانیوں کو، بے سکونیوں کو دور فرما. سب کے گھروں میں سکون عطا فرما. مالک و مولا جن لوگوں نے مجھے کہا وہ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، قرآن کی برکت سے، رمضان کی برکت سے ان کے بچوں کو اچھے اسباب عطا فرما. مالک و مولا ان کو جلد از جلد اچھے اسباب عطا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا